بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے بیان میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو صدقۃ الفطر کے فضائل اور مسائل بتلائے جائیں گے۔ صدقۃ الفطر جسے ہم اپنے زبان میں فطرہ بھی کہتے ہیں، وہ کن حضرات پر واجب ہے؟ شریعت نے ہر اس مرد یا عورت کو جس کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا نقدی مال تجارت کا سامان یا ضرورت سے زائد سامان میں سے کوئی ایک چیز یا ان 5 چیزوں کا یا بعض کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو ایسے مرد و عورت پر صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ ایک دفعہ پھر سن لیں، جس مرد یا عورت کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا نقدی مال یا تجارت کا سامان یا ضرورت سے زائد سامان میں سے کوئی ایک چیز یا ان 5 چیزوں کا یا بعض کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو ایسے مرد و عورت پر صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ یاد رہے کہ وہ اشیاء جو ضرورت اور حاجت کی نہ ہوں بلکہ محض نمود و نمائش کی ہوں یا گھروں میں رکھی ہوئی ہوں اور سارا سال استعمال میں نہ آتی ہوں تو وہ بھی نصاب میں شامل ہوں گی۔ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا وقت کیا ہے؟ کب ادا کرنا ہے؟ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا اصل وقت عید الفطر کے دن نماز عید سے پہلے ہے، البتہ رمضان کے آخر میں کسی بھی وقت اگر کسی نے ادا کر دیا تو ادا ہو جائے گا۔ صدقۃ الفطر کی مقدار کیا ہے؟ صدقۃ الفطر یا فطرہ اگر کھجور، کشمش یا جو کی صورت میں دیا جائے تو 1 صاع کی مقدار دینا چاہیے، اور اگر گندم یعنی گیہوں کی صورت میں دیا جائے تو نصف صاع دیا جائے گا۔ 1 صاع کی مقدار 3.5 سیر اور نصف صاع کی مقدار 2.25 سیر ہے۔ آپ 3.5 سیر اور 2.25 سیر کو ہم اپنی زبان میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے یہاں چونکہ ہندوستان میں گندم کے اعتبار سے ہر جگہ پر وہاں کے پیداوار کے اعتبار سے صدقۃ الفطر دینا واجب ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ گندم کی پیداوار ہے اس لیے یہاں پر 2.25 کلو گندم ایک شخص کو اپنی طرف سے ادا کرنا واجب ہے۔ صدقۃ الفطر کے مصارف کون کون ہیں؟ کن کن حضرات کو صدقہ فطر یا فطرہ دے سکتے ہیں؟ صدقہ فطر کے مستحق ایسے غریب حضرات ہیں جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ جن حضرات کو فطرہ نہیں دے سکتے وہ کون کون حضرات ہیں؟ فطرہ اپنی ماں، باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، اسی طرح بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی اور نواسا، نواسی، ان حضرات کو دینا درست نہیں ہے۔ ایسے ہی بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو اپنا صدقہ فطر نہیں دے سکتا۔ ان رشتہ داروں کے علاوہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کو آپ اپنا صدقۃ الفطر یا فطرہ دے سکتے ہیں۔ مثلا بھائی بہن کو دے، یا بہن بھائی کو دے، یا بھتیجا بھتیجی کو دے، یا بھانجا بھانجی کو دے، یا چچا چچی کو دے، بھانجے کو دیں یا بھانجی کو دیں، یا چچا کو دیں یا چچی کو دیں، یا پھوپھا کو دیں یا پھوپھی کو دیں۔ یعنی اگر آپ بھائی کو دے رہے ہیں تو دے سکتے ہیں، بہن کو دے رہے ہیں دے سکتے ہیں، بھتیجے کو دے رہے ہیں دے سکتے ہیں، بھتیجی کو دے رہے ہیں دے سکتے ہیں، سسر کو دینا چاہیں، ساس کو دینا چاہیں، سالہ، بہنوئی، ان سب حضرات کو صدقۃ الفطر دینا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ لوگ غریب اور مستحق ہوں۔ کچھ مسائل اور ہیں صدقۃ الفطر کے تعلق سے، ان کو بھی آپ حضرات سماعت فرما لیجیے۔ اگر عورت صاحب نصاب ہو تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے، مگر عورت پر کسی اور کی طرف سے فطرہ نکالنا ضروری نہیں، نہ بچوں کی طرف سے، نہ ماں باپ کی طرف سے، نہ شوہر کی طرف سے۔
مردوں پر جس طرح اپنی طرف سے صدقہ فطر دینا ضروری ہے، اسی طرح نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ والدین، بالغ اولاد اور بیوی کی طرف سے دینا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح بہن بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں کی طرف سے بھی ادا کرنا واجب نہیں، اگرچہ وہ اس کی عیال داری میں کیوں نہ رہتے۔ البتہ اگر بالغ لڑکا یا لڑکی مجنون ہو تو اس کی طرف سے اس کے والد صدقہ فطر ادا کریں گے۔ اگر گندم کے علاوہ کوئی اور غلہ، باجرہ، چاول وغیرہ دیا جائے تو اس میں گندم کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ گندم کی قیمت کا اعتبار ہوگا، یعنی اگر کوئی باجرے سے دینا چاہ رہا ہے، چاول سے دینا چاہ رہا ہے تو اس کو صرف 2.25 کلو دینا ہوگا یا 2.25 کلو گندم کی قیمت کا اعتبار کر کے دینا ہوگا۔ ایک مسئلہ اور اس کے بعد انشاءاللہ بات ختم۔ جس نے کسی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھے اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے، اور جس نے روزے رکھے اس پر بھی واجب، دونوں میں کچھ فرق نہیں، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے۔ اور آخر میں آپ حضرات سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ہماری ویڈیو کو اچھی لگی ہوگی، اور آپ سے درخواست ہے ہمارے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دیں، میں آپ کا احسان مند رہوں گا۔ آخر میں ایک بات یہ ہے کہ ہمارے مدرسہ جامعہ مظاہر علوم وقف سہارنپور نے اور جامعہ مظاہر علوم جدید نے امسال جو فطرے کی قیمت مقرر کی ہے وہ صرف 35 روپے ہے، اس لیے سبھی بھائیوں سے درخواست ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور قبول فرمائے۔